بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ آنے والا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آج ہم آمد رمضان کے متعلق میرے محبوب کا پیارا عمل سماعت کریں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے کا استقبال کرتے اور کس طرح اس مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ سے دنیاوی جنت کی آخرت کی کوئی بھی نعمت کا سوال کرتا، میرے محبوب اسے نہ نہیں کہتے بلکہ جو مانگتا اللہ کے محبوب اسے عطا فرما دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اتنی سخاوت کرتے تو لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ بھلائی کے کاموں میں، صدقات اور خیرات دینے میں، مال تقسیم کرنے میں اس سے کئی گناہ زیادہ لوگوں پر نچھاور کرتے اور مزید سخاوت لوگوں کے درمیان فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل رمضان میں بکثرت ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ جہاں دیگر مہینوں میں خرچ کا ایک ثواب ملتا ہے اور دیگر مہینوں میں جمعۃ المبارک کے دن خرچ کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو وہاں رمضان کے عام دنوں میں 70 گنا ثواب انسان کو عطا کیا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا 700 گنا زیادہ ثواب انسان کو رب عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور جمعۃ المبارک میں عام دنوں میں بھی یہ ثواب 70 تک پہنچ جاتا ہے، تو رمضان کے جمعوں میں یہ ثواب اس سے بھی زیادہ دگنا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ پاتے تو کمر بستہ ہو جاتے، خوب عبادت کرتے، سارا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اس لیے کہ آپ خوب گر گرا کر دعائیں مانگیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رسول اللہ پر طاری ہو جاتا۔ وہ رسول کہ جن کے صحبت میں بیٹھنے والے جنت کے سردار بن جائیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے رمضان کے مہینے میں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر دیتے، خوب عبادت میں لگ جاتے۔ ماہ شعبان سے، ماہ رجب سے اللہ کے محبوب رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاریوں میں لگ جایا کرتے تھے، اور ہم بھی لگ جاتے ہیں، مگر ہم رمضان میں عبادت کیسے کریں گے اس کی تیاریوں میں نہیں، ہم رمضان میں کاروبار کس طرح چمکائیں گے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ کپڑے والے کپڑا اسٹاک کر لیتے ہیں، دیگر اشیاء والی اپنی اپنی اشیاء کو اسٹاک کر کے چھپا دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ڈبل دام میں نکال کر رمضان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہاں تک کہ ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے عید کی تیاری بھی کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کو ان مہینوں میں خاص کرنے کی وجہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال دی جائے، رمضان سے پہلے فطر جو ہے خیرات اور صدقات دے دیے جائیں، تاکہ مسکین، محتاج، حاجت مند تک ان کی رقم پہنچ جائے جو ان کے مقدر میں ہیں، وہ بھی افطاری کا اور سحری کا بندوبست کر لیں، اور وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عید کی تیاری بھی کر لیں۔ مگر آج پورا ٹرین بدل چکا ہے، رمضان کے مہینے میں ہی مزدور طبقے کو بونس ملتا ہے۔ اب مجھے بتائیے 10 رمضان 15 رمضان کے بعد بونس ملے گا تو یقیناً وہ شاپنگ کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں جائے گا، دن میں تو روزہ ہوگا، گرمی کی وجہ سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے، راتوں میں جا کر وہ شاپنگ کرے گا، شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہوں گے، مسجد ویران ہوں گی۔ جہاں آپ ہندوستان کو دیکھیے، دیگر ممالک جہاں مسلمز حکومت نہیں ہے، وہاں پر رمضان کے آتے ہی چیزوں میں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہندوستان میں آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہوں، آپ ان سے پوچھیے، بڑی بڑی مارکیٹس لگا دی جاتی ہیں رمضان کے حوالے سے، مگر ہمارا یہ اسلامی ملک رمضان میں سستی چیزیں بیچنے کے بجائے ہمارے جو تاجر برادران ہوتے ہیں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ بھی پیچھے سے مال ان کو مہنگا آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو مسلمانوں کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے مال کو دگنا کر دیتے ہیں، ان کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر جب بونس سب کو ایک ہی ٹائم پر ملتا ہے تو مارکیٹوں میں رش لگ جاتا ہے۔ چیز ایک ہوتی ہے، خریدار 5 ہوتے ہیں، تو دکاندار بھی منہ مانگی رقم مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو پتہ ہے نا مجبوری ہے۔ یہی بونس کی رقم، یہی زکوٰۃ اور فطرات ہم رمضان سے پہلے نکال کر غریبوں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی پہلے سے اپنے کھانے پینے کا اور دیگر اشیاء کا بندوبست کر لیں، گھر میں بیٹھ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، اپنے کام کاج کی وجہ سے صرف گھر سے باہر نکلیں، دیگر مصروفیات کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلیں، تو مجھے بتائیے ان کا رمضان بھی یقیناً یادگار رمضان ہو جائے گا۔ ہم تو یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یادگار رمضان ہو، یادگار رمضان ہو، مگر کیسے ہوگا؟ غریب آدمی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں، اس کو تو یہی فکر ہے کہ اگر آج میں کام پر نہیں گیا تو میرے بچے کیسے کھائیں گے، اور پھر پورا دن روزے میں تھکا ہارا کام کاج سے فارغ ہو کر کہاں اس کو نماز تراویح میں سرور ملے گا، سکون ملے گا؟ وہ تو اسی تلاش میں ہوگا کہ کون سی مسجد میں 30 منٹ کی نماز تراویح ہو اور میں وتر کے ساتھ 30 منٹ میں فارغ ہو جاؤں۔ ہمیں ان معاملات میں سوچنا ہوگا، ہمیں تو کیا، ہم سے جو ہم پر حکمران بیٹھے ہیں انہیں اس معاملے میں سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں رعایت ہونی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اس کی تشریح ہو تو میں سمجھتا ہوں جمعۃ المبارک کہ یہ سارا وقت اور رمضان کے سارے جمعے اس حدیث پر ختم ہو جائیں، مگر صرف اس کا ترجمہ اور جہاں تشریح کے الفاظ کی ضرورت ہوگی وہاں مختصر سے 2 لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم کے آخری ایام میں اللہ کے محبوب ہمیں ایک بات ارشاد فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے سارے صحابہ کو جمع کر کے، فرماتے تھے فقال یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر آنے والا مہینہ بڑا ہی عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ نے اس کے دن کا روزہ تم پر فرض کر دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام عبادت تم پر نفل کا درجہ رکھتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، جو اس مہینے کی تعظیم اور توقیر کر کے اس مہینے میں کوئی نفل کام کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے کے اندر فرض کام کی ادائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا جو نتیجہ اور ثواب ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس مہینے میں مسلمان مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ومن فطر صائما کان لہ مغفرۃ بذنوبہ، جو کسی مسلمان کو ایک روزہ افطار کروائے اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وعتق رقبۃ من النار، اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، وکان لہ مصر اجرہ من غیر ان ینقض من اجرہ شیء، اور یہ ثواب اللہ روزے دار کو بھی عطا فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی کے یہاں افطار پر چلا گیا، یا کسی انسان نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروا دیا، روزے دار کو اور روزے افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک روزے کا ثواب ایکسٹرا عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے کچھ غریب ہیں جو روزہ افطار نہیں کروا سکتے، تو کیا ہم یہ ثواب نہیں پا سکتے؟ ہمارے لیے کوئی ایسا سبب نہیں کہ ہم بھی ایک روزے میں دوسرے روزے کا ثواب پالیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، غریب ہو تو کیا ہوا، دین بھی غربت سے چلا ہے اور لوٹے گا بھی غریب لوگوں کی طرف، اور مجھے بھی اللہ نے مالداری ہونے کا اختیار دیا مگر میں نے غربت اور غریبی کی زندگی کو پسند کیا، ان کے لیے تو مبارک ہے۔ تو کس طرح مبارک ہوگا؟ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، جو کسی مسلمان کو ایک کھجور پیش کر دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی یا دودھ کا پیش کر دے افطار کے وقت، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی ایک مزید روزے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک مختصر سا کام ہے، پورے 13 سے 14 گھنٹے بھوکے رہنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور روزے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزے کا ثواب میں خود ہوں، یعنی جو روزے دار ہے، نماز پڑھتا ہے تو جنت ملے گی، حج پہ جائے گا تو جنت ملے گی، فلاں کام کرے گا تو یہ نعمت ملے گی، یہ عمل کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، مگر جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو دنیاوی اور جنت کی یا آخرت کا کوئی انعام نہیں ملتا، بلکہ ساری کائنات کو بنانے والا رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا روزے دار کے لیے ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ جو
کسی مسلمان کو ایک کھجور پیش کر دے یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے افطار کے وقت، یا پھر ایک لبن یعنی لسی یا دودھ کا ایک گھونٹ دے دے اپنے میں سے یا کہیں اور سے بندوبست کر کے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن اشبع صائما، یہ تو ایک بندے کا ثواب تھا نا کہ ایک کھجور پیش کر دی، ایک گھونٹ پانی دے دیا، افطار کا وقت تھا، موجود تھے سارے گھر میں، گلاس آگے بڑھا دیا، یہ لو بھائی جان آپ پانی پی لیں، ابو کو پیش کر دیا، جی ابا جی آپ پی لیں پہلے، اس پر بھی ایک روزے کا ثواب ہے۔ مگر جو کسی کو افطار خوب پیٹ بھر کر کروا دے، عالی شان اس کے لیے اہتمام کرے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ومن اشبع صائما، اور جو کسی روزے دار کو سیر ہو کر افطار کروائے، سقاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے حوضی، میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا، لا یظمہ، کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب اس روزہ افطار کروانے والے کو اپنے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، روزہ دار کو افطار کروانے والے کا یہ ثواب ہے، حالانکہ بظاہر کھانا کھلانے میں ثواب ہے، مگر وہ ثواب نہیں کہ اللہ کے محبوب حوض کوثر سے جام پلا دیں۔ رب میرے محبوب کے حوض کوثر سے انسان کو جام عطا کر دے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نعمت، یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار انسان بہت پسند ہے۔ ایک مہینے کی مشقت ہے، تکلیف ایک مہینے کے چند دن ہیں، ایام معدودات، قرآن فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، مگر افسوس ہم تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے، ہم تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے، آسانی بھی ہوتی ہے پھر بھی ہم جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک روزہ چھوڑ دے اس کے بدلے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم بچے تو ایک طرف، اب تو نوجوان بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیے، رب آپ کو سہل اور آسان رزق فراہم کر دے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں۔ اور عید کے دن خوشی اسی کو ہوتی ہے جو واقعی میں روزے دار ہو کر روزے کا حق ادا کرتا ہے۔ آگے ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کروائے، سیر کروا دے کہ اس کی جو خواہش تھی افطار کے وقت کھانے کی وہ پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا۔ اور حوض کوثر کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا حتی یدخل الجنہ، اللہ رب العالمین اسے جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے گا۔ حوض کوثر اور پھر جنت کا داخلہ افطار کروانے والے کو مل رہا ہے، تو جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اب جو بات ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، وقت ہمارے پاس سیکنڈز کچھ باقی رہ گئے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّفَ بِمَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کر دے، کاروباری معاملات میں ہلکا کر دے اس کے اوپر بوجھ، غفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی بے حساب بخشش فرما دے گا۔ اس مالک، اس باس، اس سیٹ کی رب مغفرت کر دے گا جو اپنے ماتحت ورکرز پر ان مہینوں کے اندر کام کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور ایسے سیٹھ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری اسی مسجد میں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ بعنوان رمضان کی راتیں
قرآن کی باتیں، 27 روزہ نماز تراویح اور خلاصہ تراویح. آپ کو رب نے ایک بہترین موقع عطا کیا ہے کہ آپ قرآن کے مضامین خلاصتاً سماعت کر سکتے ہیں. اتنا مختصر وقت ہو اور 1.25 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہو. میں سمجھتا ہوں اتنا شارٹ پیکج دنیا کا کوئی سیٹ دے ہی نہیں سکتا ہے جو میرے مالک نے ہم پر کرم کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں عطا کر دیا ہے. لہذا آپ نماز تراویح جہاں بھی ادا کریں، آپ کو پابندی نہیں کہ آپ اسی مسجد میں ادا کریں. جہاں آپ اطراف کی کسی بھی مسجد میں نماز تراویح پڑھ لیں، وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے کسی بھی وقت آپ پر آ کر ایک آیت بھی سن لیں گے تو روزانہ ایک آیت بھی سننے کو مل جائے، یا ایک واقعہ بھی سیکھ لیں تو 27 دن میں آپ کو 27 واقعات قرآن کے یاد ہو سکتے ہیں، ذہن میں بیٹھ سکتے ہیں. پھر کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا، کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے پاس رب کے کلام کا میسج ہوگا، اس کا پیغام ہوگا. آپ بھی سنا سکیں گے، آپ بھی قیامت کے دن رب کے کلام کے خدمت گاروں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو موقع سے فائدہ اٹھائیے. چاند رات سے انشاءاللہ العزیز ہماری اسی مسجد میں عشاء کی نماز 8:35 پر ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد نماز عشاء تراویح اور پھر خلاصہ. آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں، اور ایک خاتون کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اپنے گھر کو جنتی گھرانہ بنانے کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو بھی ضرور لے کر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان اور قرآن کے قدردانوں میں شامل فرمائیں. گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد